अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर अपने चैनल पे हाजिर हूँ। आप सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयन बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है और अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों के ऊपर अपना ख़ास करम फजल बनाए रखे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें, शाद आबाद रहें और गम दुख दर तकालीफ से बेफ़िक्र और आज़ाद रहें। दोस्तों, ये बेख्तियार दुआएँ जो दिल से टूट के निकलती हैं हमेशा आप लोगों के लिए, ये तो जारी रहेंगी। आज बहुत ख़ास वीडियो है, बहुत अहम वीडियो है। मैं कुछ अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगा हूँ। शाह भाई के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 9 दिसंबर है और शाह भाई की जो अपडेट्स हैं अभी तक वो मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद साहब के स्कूल आफिया किड्स स्कूल में रुके हुए हैं। तो उनके हवाले से हमें कहा गया है कि आप लोगों ने अभी कोई जो भी अपडेट्स वहाँ से हमें मिल रही हैं, मौसूल हो रही हैं, उसके ऊपर आपने डिस्कस नहीं करनी। 2 रोज़ कबल मोहतरम जनाब शाह भाई की जानिब से मुझे उनके ऑफिशियली जो चैनल है वहाँ से कमेंट किया गया और मुझे यही कहा गया कि आपने जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर वीडियो ना बनाएं। और भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को उनके ये कमेंट मौसूल हुआ है, तो इसके ऊपर बाद में डिबेट करेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग अगर वीडियो बना रहे हैं तो शाह भाई के हवाले से पॉजिटिव वीडियो बना रहे हैं। इंशाअल्लाह उनका सफ़र शुरू होगा, जल्द शुरू होगा। अगर उनका सफ़र नहीं शुरू होता या उनके सफ़र में मज़ीद ताख़ीर हो रही है या कुछ चीज़ें जो हो सकती हैं, जैसा कि गाज़ी शान भाई ने भी कुछ कल बोला, तो उस हवाले से फिर हम कुछ बातें आप लोगों के सामने रखेंगे मज़ीद जो भी हमारे पास हैं। दोस्तों, अगर यूट्यूबर्स की वजह से उनके मामलात में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर तो तमाम यूट्यूबर्स को उनके हवाले से झूठी अफवाहें, गलत खबरें नहीं बना के फैलानी चाहिए। हाँ, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उनके हवाले से मुस्बत किस्म की पॉजिटिव डिबेट कर सकते हैं शाह भाई के सफ़र को लेकर के कि वो एक मुबारक नूर से भरपूर सफ़र के लिए निकले हुए हैं। यकीनन बेचैन और बेकरार हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं आने वाले दिनों में, तो उस हवाले से भी हम लोग आप लोगों के साथ गाय बगाए शेयर करते रहेंगे। जो हमारे पास है, जो सवालात या जो चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने रखेंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ख़ास मैसेज लेके आया हूँ, एक ख़ास मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ। डेली बेसिस पे मैं व्लॉगिंग करता हूँ, आप लोगों को शाह भाई के हवाले से उनके सफ़र को लेकर के डिबेट करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा इंसानियत के हवाले से भी बात की जाए। मेरे बहुत सारे जो मोहतरम नाजरीन हैं वो मुझसे पर्सनली रब्ता करते हैं इंस्टा पे और कमेंट्स में भी गाहे बगाए वो रब्ता करने की कोशिश करते हैं मुझसे। नंबर या व्हाट्सअप नंबर या इंस्टा पूछते रहते हैं, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो पूछते रहते हैं। तो मेरा पहली बात तो ये है कि मेरा जो इंस्टाग्राम है तनवीर अफरोज़ के नाम से है, तनवीर अफरोज़ 1 आप सर्च करेंगे तो उस पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे इंस्टा पे बहुत सारे दोस्त अहबाब नाजरीन कराम ने मैसेजेस किए, जिनके रिश्तेदार वगैरह बीमार हैं या सीरियस कंडीशन में हैं। उन्होंने यही दरख्वास्त की, मुझे यही लिखा कि आप अपने चैनल के ज़रिए से उनके लिए दुआएं करवाएं। इसी तरह कुछ ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिनके मतलब रिश्तेदार वगैरह इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उन्होंने मुझे यही दरख्वास्त की कि आप अपने चैनल के ज़रिए से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करवाएं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें चलती रहती, दुनियादारी चलती रहेगी। मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत सोचता हूँ। मैंने कुछ रोज़ कबल जब मेरी चैनल के हवाले से मुझे पेमेंट मिली, मैंने उस वक्त भी ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह मैं अल्लाह को गवाह बना के आप लोगों से भी ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे जो भी पेमेंट्स मौसूल होगी उसमें से 30% मैं जो ऐसे लोग हैं जो हकदार हैं उन तक पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों के अभी एक वो लिस्ट बनाई हुई है और कुछ इंशाअल्लाह बाद में उनका ज़िक्र करूँगा। तो इसी तरीके से आप लोग इस कार खैर में हिस्सा मिला सकते हैं। आप लोगों से मैंने अब्दुल लतीफ़ साहब जो हमारे गांव में हमारे पड़ोसी हैं,
جو کچھ روز قبل میں ان کے پاس عیادت کے لیے گیا تھا، ویڈیو بنائی تھی، آپ لوگوں نے جو دعائیں دیں یقین کریں وہ سارے دعائیں جو کمنٹس کی صورت میں تھیں، کمنٹس میں لکھی گئی تھیں، میں نے انکل لطیف صاحب کو دکھائیں، اتنے خوش ہوئے، حالانکہ وہ مطلب بالکل ہار چکے ہیں، ڈاکٹرز نے ان کو لا علاج کر دیا، وہ اب گھر میں ہیں۔ تو موت حیات اس پاک پروردگار کے ہاتھ میں ہے، دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ مزید دعائیں کریں عبداللطیف صاحب کے لیے جو کینسر کے پیشنٹ ہیں، معدہ کے بالکل اب بہر آ چکا ہے، وہ میں نے ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب میں نے دعا کے لیے بولا تو یقین کریں کہ ہندوستان میں دور دراز 200 کلومیٹر وہاں سے لوگ چل کے اجمیر شریف میں آ کے انکل لطیف صاحب کے لیے دعائیں کی، اور انہوں نے مجھے وہ ویڈیوز بنا کے بھیجی عبداللطیف صاحب کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا کرے۔ تو وہ ویڈیوز بھی میں نے انکل کو دکھائیں، خوش ہوئے، حالانکہ اب وہ ٹوٹ چکے ہیں، ہار چکے ہیں، روتے رہتے ہیں، تو دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، آپ دعائیں ضرور کرنا۔ دوستو باقی ایک اور پیشنٹ ہے، میں ان کی تصاویر بھی ساتھ شیئر کر دوں گا، ان کے نمبر بھی اوپر میں مینشن کر دوں گا، ہندوستان سے ہیں، ان کا نام ہے ریاض ضیاء اللہ سید صاحب، وہ ایک بزرگ ہیں، ان کے میرے خیال میں ایک سرجری ہو چکی ہے اور دوسری آج ہونی ہے۔ ہاسپٹل کا نام ہے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل پرل کا، اس میں آپ لوگ فزیکلی وہاں جا سکتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے اپنی بے بسی ظاہر نہیں کر سکتے، وہ خاموش طبع ہوتے ہیں، بالکل جن کو سفید پوش کہہ سکتے ہیں۔ تو خدا را ایسے لوگوں کی ہیلپ کیجئے، آپ سے ہو سکتا ہے۔ تو میں ان کے نمبر جو ہیں وہ بھی مینشن کر دوں گا ڈسپلے پہ، اور ہاسپٹل کا نام تو ٹاٹا میموریل ہاسپٹل ہے، اس میں آپ جا کے فزیکلی عیادت بھی کر سکتے ہیں اور ان کی داد رسی کر سکتے ہیں، امداد بھی کر سکتے ہیں۔ کافی مجبور ہیں، انہوں نے رابطہ کیا ہے کافی دنوں سے، تو میں نے ان سے وعدہ کیا ٹھیک ہے مجھ سے جو ہو سکے گا، میں چونکہ یہ ہندوستان سے ہیں تو یقیناً جو میرے محترم ناظرین ہیں وہ 90% انڈینز ہیں، تو یہ ضرور ان کی داد رسی کریں گی، ان کی امداد کریں گے۔ تو میں ان کے ڈاکومنٹس بھی، ان کی ساری چیزیں جو بھی ہیں اگر ممکن ہوا تو میں ساتھ لگا دوں گا۔ ان کے گلے کا آپریشن ہوا ہے اور کل بلکہ آج 9 دسمبر ہے، آج ہونا ہے ان کا آپریشن، ان کی سرجری ہونی ہے، دوسری سرجری، تو یہ ضرور کیجئے گا ان کے لیے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کسی نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے گا، آپ لوگ وہاں جا کے خود ان کو دیکھیں، ان کے ڈاکومنٹس دیکھیں، ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے کہ جو انہوں نے یہاں پہ پیپرز مجھے بنا کے جو ڈاکٹرز کی ہیں رپورٹس وغیرہ وہ دی ہیں، تو ان کو آپ خود وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں، کتنے اخراجات ہیں، کینسر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی، تو آپ ضرور امداد کیجئے گا۔ یہ نام ہے ریاض ضیاء اللہ سید صاحب، ایک بزرگ ہیں، ان کی فیملی نے رابطہ کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، وہی بات آتی ہے کہ سفید پوش ہماری سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، جو جب بندہ بے اختیار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی سے کچھ مطلب بولنا پڑتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے ضرور کیجئے گا دوستو، آپ خود وہاں جا کے، ٹاٹا میموریل ہاسپٹل ہے وہاں، جو ان کا آج سرجری ہونی ہے دوسری، تو وہ سیریس کنڈیشن میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو خدا را ان کے لیے ضرور کیجئے گا۔ اس کے علاوہ دوستو جو کچھ دوسرے نام ہیں میں وہ پڑھوں گا ان کے لیے۔ انہوں نے یہ ہے پاکستان سے محمد غنی صاحب کے بھائی، ان کے بڑے بھائی کی وفات ہوئی، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ آپ اپنے چینل کے ذریعے سے جو دوست صاحب آپ دیکھتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کیجئے گا۔ اور سید سکندر حجات صاحب ہیں،
ان کے کوئی رشتہ دار فوت ہوئے تو ان کی بھی مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ اور پھر دوستو ایک ہماری سسٹر ہے محترمہ رقیہ صاحبہ، ایک بہت مطلب اپنے والد صاحب اور ان کے بھائی یکے بعد دیگرے بچھڑنے سے کافی رنجیدہ، کافی مایوس پریشان رہتی ہیں، تو وہ مجھے رو رو کے گائے بگائے یہی درخواست کرتی ہیں کہ آپ اپنے چینل کے ذریعے سے جو ناظرین دیکھتے ہیں ان کے والد محترم پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب، جو کہ کچھ عرصہ قبل ان کا انتقال ہوا، اور ان کے والد محترم کے انتقال سے 5-6 ماہ قبل ان کے بڑے بھائی تھے انتخاب عالم صاحب، ان کی بھی وفات ہوئی۔ تو محترمہ رقیہ صاحبہ اور ان کی فیملی، کافی مطلب انسان ٹوٹ جاتا ہے جب ان کے ورثاء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کے والد محترم پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب اور محترم جناب انتخاب عالم صاحب، ان کی مغفرت کے لیے بھی ضرور دعائیں کیجیے گا۔ کل جمعرات کا دن تھا، میں جو بھی مجھ سے ہو سکا، جو مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے ان تمام کے لیے دعائیں کروائی ہیں، اور انشاءاللہ آج جمعہ کی نماز کے بعد بھی اگر ممکن ہوا تو میں یہ دعائیں کرواؤں گا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے وقت میں خود تو کروں گا، لیکن جو امام صاحب ہیں یا جو خطیب صاحب ہیں ان سے بھی میں دعائیں کرواؤں گا، اور آپ سبھی جتنے بھی دوست مجھے دیکھتے ہیں ان کے لیے میں دعائیں کرواؤں گا۔ دوستو دیکھیں، اگر کسی سے کچھ ہو سکتا ہے تو اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوتی ہے، اگر کسی کی جان بچ جائے۔ یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی آخرت میں۔ یہ دنیا داری، یہ لڑائی جھگڑے، یہ فتنہ فساد، یہ افراتفری، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ جو چیزیں کام آنی ہیں وہ اعمال ہیں، تو ضرور ان کے لیے کیجیے گا اور دعائے مغفرت بھی کیجیے گا۔ بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں یہ کمنٹس پڑھتا ہوں، ان کی یہ رپورٹس وغیرہ دیکھتا ہوں تو دل بہت افسردہ ہو جاتا ہے، بہت دکھی رہتا ہے، یقین کیجیے۔ باقی آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ دوستو اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔